ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا ہے۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس سے بدکاری کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کی۔ کافی محنت و مشقت کے بعد جب 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسین و جمیل عورت، میں پہلی ہی نظر میں تیرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے مزدوری کی، اور اب 100 دینار لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فاحشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ اور اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ عابد بے تاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں بدکاری کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آتے ہی اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی شہوت ختم ہو گئی، اور اسے اپنے اس فعل پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو، اور یہ 100 دینار بھی تم رکھ لو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا حسن و جمال دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا ہوں، اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت محنت کی۔ اب جب کہ میں تمہارے پاس کھڑی ہوں اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کیا چیز تمہیں میرے قرب سے مانے کر رہی ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف ہے جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت اللہ کی ناراضگی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے اچاٹ ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ باتیں سن کر فاحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا خاوند نہیں بن سکتا، میں تمہیں سے شادی کروں گی۔ عابد کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا، اچھا ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تمہیں سے شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے منہ چھپائے شرمندہ ہو کر وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فاحشہ عورت کے دل میں اس عابد کی باتیں اثر کر چکی تھی، چنانچہ اس عورت نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر آباد کہا اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئی۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمگین ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اس کا ایک بھائی ہے، لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں نیک اولاد عطا فرمائی اور ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے۔
جو سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔